اور ہم جا کر اپنا کام کرتے ہیں، اور یہ ہمیں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر جلد آنے والے امتحان میں واپس لاتا ہے۔ مکاشفہ 13 باب میں یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ عبادت کے متعلق انسان کے بتائے ہوئے قوانین کیا کہیں گے۔ قانون کی ان عبادتوں کی اطاعت کو ماتھے یا ہاتھ پر نشان کے طور پر دکھایا گیا ہے، لیکن عبادت کی کس قسم کے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین بنائے جائیں گے؟ یا تو وہ خدا کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں یا پھر وہ لوگوں کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے بیک وقت دونوں خوف کا تھوڑا سا ہونا آسان ہے۔ جب بائبل مقدس ہمارے ساتھ آدمیوں سے ڈرنے کے بارے میں بات کرتی ہے تو ظاہر کرتی ہے کہ ایسا خوف اکثر ہمیں خدا کو خوش کرنے سے روکتا ہے۔ ایک مثال میں بہت سارے لیڈروں کا ماننا تھا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، لیکن وہ حکومت یا عبادت گاہ میں اپنے عہدوں سے محروم ہونے سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ وہ اپنے ایمان کو تسلیم کرنے سے ڈرتے تھے۔ تو بھی سرداروں میں سے بھی بتھیرے اس پر ایمان لائے، مگر فریسیوں کے سبب سے اقرار نہ کرتے تھے، تا ایسا نہ ہو کہ عبادت خانہ سے خارج کیے جائیں۔ یوحنا 12 باب 42 آیت۔ ان کا ایمان زندہ ایمان سے زیادہ رائی جیسا تھا، اس قسم کا ایمان نہیں جو کسی کو خدا کے لیے اپنی جان یا اپنی روزی کو خطرے میں ڈالنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب ہمارے یسوع مسیح کی بات آئی تو لوگ اس کے بارے میں کھل کر بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ مذہبی احکام سے ڈرتے تھے اور لوگوں کو اس کے بارے میں بہت شکایتیں تھیں۔ کچھ نے کہا وہ اچھا ہے، دوسروں نے کہا نہیں، اس کے برعکس وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ تاہم یہودیوں کے خوف سے کسی نے اس کے بارے میں کھل کر بات نہیں کی، اور لوگوں میں اس کی بابت چپکے چپکے بہت سی گفتگو ہوئی۔ بعض کہتے تھے وہ نیک ہے اور بعض کہتے تھے نہیں، بلکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو بھی یہودیوں کے ڈر سے کوئی شخص اس کی بابت صاف صاف نہ کہتا تھا۔ یوحنا 7 باب 12 اور 13 آیت۔ تو بھی یہودیوں کے ڈر سے اس کی بابت صاف صاف نہ کہتا تھا۔ اگرچہ انسانوں سے ڈرنے میں خطرہ ہے، لیکن خدا سے ڈرنے والوں کے لیے بڑے انعامات ہیں۔ زبور کے وعدوں کے اس چھوٹے سے نمونے پر غور کریں۔ خدا کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا۔ دیکھو، خداوند کی نگاہ اس پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں۔ خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ زمین کو دیے جانے والے انتباہ کے آخری پیغام میں جو مکاشفہ 14 باب 6 سے 12 میں پایا جاتا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم خدا سے ڈریں، کیونکہ ہم عدالت میں رہتے ہیں۔ جب ہمارے تمام اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، خدا کے سامنے پیشن گوئی میں خدا کے وفاداروں کو ایک فرشتہ کے طور پر دکھایا گیا ہے جو پوری دنیا کو انتباہ کا آخری پیغام دیتا ہے۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی۔
اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، اور اس کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے۔ مکاشفہ 14 باب 6 سے 12 آیت۔ خدا سے ڈرو یہ آخری انتباہ خدا کو جلال دینے کا حکم ہے۔ اس کو دوسرے طریقے سے کہنے کے لیے ہمیں اس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کی تعظیم ہو۔ ہمیں اپنے خاندانوں میں سب سے مہربان، محبت کرنے والے اور سب سے زیادہ مددگار ہونا چاہیے۔ ہمیں اختیار والوں کا سب سے زیادہ احترام کرنا چاہیے، لیکن خدا کی اطاعت کے لیے سب سے زیادہ پرعزم ہونا چاہیے، یہاں تک کہ جب یہ غیر قانونی ہو جائیں۔ ہمیں نہ تو سگریٹ پینا چاہیے، نہ شراب پینا چاہیے، اور نہ ہی جادو ٹونا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اہل کتاب ہیں جو ایک قادر مطلق خدا کے 10 احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یسوع ہمارے تمام گناہوں کو اٹھاتا ہے، اس لیے جب ہم اس کی قربانی کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہم اسے بہت تکلیف دیتے ہیں، اور ہم جا کر اپنا کام کرتے ہیں، اور یہ ہمیں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر جلد آنے والے امتحان میں واپس لاتا ہے۔ مکاشفہ 13 باب میں یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ عبادت کے متعلق انسان کے بتائے ہوئے قوانین کیا کہیں گے۔ قانون کی ان عبادتوں کی اطاعت کو ماتھے یا ہاتھ پر نشان کے طور پر دکھایا گیا ہے، لیکن عبادت کی کس قسم کے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین بنائے جائیں گے؟ ہم تقریباً اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ انبیاء نے اس بارے کیا کہا ہے، اور ہمارا پہلا اشارہ مکاشفہ 14 باب کے آخری انتباہی حوالے میں ہے، جس کا حوالہ پہلے دیا گیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ یہ یقیناً یسوع مسیح ہے، جس کے وسیلہ سے خدا نے دنیا کی ہر ایک چیز کو بنایا ہے، باشمول آپ اور میں۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا 1 باب 3 سے 14 آیت۔ ہم خالق کے طور پر خدا کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ بائبل مقدس واضح طور پر ہمیں تخلیق کے 6 دنوں کے اختتام پر بہت جلد بتاتی ہے۔ موسیٰ جو سب سے پہلے لکھتا ہے، ان میں ایک خدا کی تخلیق کی یادگار ہے، اور 7ویں دن خدا نے اپنا کام جو اس نے کیا تھا ختم کر دیا، اور 7ویں دن اپنے تمام کاموں سے آرام کیا۔ اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا فارغ ہوا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا فارغ ہوا۔ پیدائش 2 باب 2 سے 3 آیت۔ اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، تاکہ آدمی ہمیشہ سبت کو مقدس رکھے۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا۔ خروج 20 باب 8 سے 11 آیت۔ ان چیزوں کو یکجا کرنے سے وہ لوگ جو اہل کتاب بن کر اور خدا کے فیصلے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، وہ اس کے تمام احکام کی پاسداری کر رہے ہوں گے، باشمول اس کے خالق کی تعظیم کا حکم، کیونکہ سبت خداوند کا حکم ہے۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم سب سے پہلے اس ابدی خوشخبری کا مطالعہ کریں گے جو ہر نسل، قوم، قبیلہ، اہل زبان اور لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور دوسرا عبادت کے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین جو اہل کتاب کا امتحان لیں گے، جو انجیل کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں۔